صلوات علی محمد و آل محمد۔ اے چاند کربلا کی تو نے تو دیکھے ہوگے، اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے، ہے چاند پامال ہو رہی ہے قاسم کی لاش رن میں، عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے، اے چاند۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ چالی شارٹ میں اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ میں آ کر سکینہ پکاری، گھر چلو بھائی مہندی لگا، او بنے قاسم بہن تم پیاری، گھر چلو بھائی مہندی لگا، کیسی شادی قیامت یہ آئی، ہوئی دلہا دلہن میں جدائی، نیک اپنا ملے نیک اپنا ملے نیک اپنا ملے نہ پائے، بھائی کیا جلد گھر سے سدھارے، رسم پورے ہوئے نا ہمارے، منتظر ہے براتی منتظر ہے براتی تمہارا، جوڑا شادی میں نیا ہے، سو زخموں سے پرزیر ہوا ہے، خون سب دست و پا خون سب دست و پا میں لگا، چاہیے تو الیکٹرک پہ لگا لے، چارجنگ نہیں فل چارجنگ، پھر بھی چاہیے تو لگا لے۔ چلو بھائی مہندی دل برے حسن سبز پوش پر چاروں طرف تیروں کی بوچھار جوش پر، دل پر سینہ کا زخم ہے، پہلو پدوش پر سہرے کی سب کڑی ہوئی لڑیاں، سہرے کی سب کڑی ہوئی لڑیاں دو،
तलवार तन में दुल्हा का मुंह से धोती है खैमे में बुलाया बह बह के ऊंट पकता है हर बार हाथ से जख्मी है निकली जाती है तलवार हाथ से अब क्या करे निबड़ते हैं पैकार हाथ से छूटी नाने छूटी नाने गया जहान से मोटे लगे गिर कर जमीन घर पे Api dia mana? उधर से बड़े फौज के सवार दौड़े इधर से शाह आलम करके जुल्फ़िकार के साथ साथ अकबरो अब से नामदार से तीन शेरों की भागे से तीन शेरों की भागे पिता मजरूना तवाका अजब हाल हो गया घोड़ों से टूटेगा घोड़ों से जिसमें दूल्हा का पा Aşık. Aşık. देखा शह को जो आते हुए घर खैमे के सैन से ये पुकारी बचश में तर सैदानियों रूस से होशियार बाखबर Sound को थोड़ा गाय मादर नौशा देवड़ी का गाय मादर नौशा फाकों से है निढाल कदम लड़खड़ाते हैं मसनद बिछा दुल्हा को मसनद बिछा दुल्हा को शबीला फिजा ने बांधा हुजरे का पर्दा बसंत मलाल लाई दुल्हन को थाम के बानुए पोश विशाल मिट्टी भरी थी मांग में कुबरा का था ये हाल मैली सी चादर ओढ़े मैली सी चादर दिखला के जख्म सब जसदे पाश पाश के बिटला दिया उसको पहलू पिला जिस दम दुल्हन ने दुल्हा के जख्मों की नजर कापा कलेजा अश्क बहे शफवा जिगर खदमों की सिमत झुके बोली वो नो अगर साहेब उड़ो मायला शिपिना भोले हैं बाल बेकसो नाला को देख लो तुम भी हमारे हाल पर तुम भी हमारे हाल परेशान हो
دیکھ لو صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد لاش قاسم پہ بولی سکینہ لاش قاسم پہ بولی سکینہ مر گیا ہے شب کا دولا ہے ایک سہاگن ہوئی آج بیوہ مر گیا ہے ایک شب کا دولا لاش قاسم دلہن ہے یہ دلہن ہی تو میری بہن ہے اور دیکھا جاتا نہیں اس کا چہرہ مر گیا ہے ایک شب کا دولا کتنے ٹکڑے ہوئے تیرے بھیا جب وبا میں تمہیں لائے بھیا اور میں یہ سمجھی کہ ہے تیرا سیرا مر گیا ایک شب کا دولا کیا خبر تھی مجھ کو اے بھائی موت آئی ہے تجھ کو اے بھائی تیری میت ہے اور ہے سکینہ ہے تیری میت ہے اور ہے سکینہ مر گیا ایک شب کا دولا تیری میت نہیں دیکھی جاتی وہ کلائی بھی ہے خون میں ڈوبی اور جس پہ بابا نے باندھا تھا کنگنا مر گیا ایک شب کا دولا اور کیسے بیوہ جیے گی یہ قاسم ہے جب سفر طے کرے گی یہ قاسم اور نو کے نیزہ پہ سر تیرا ہوگا مر گیا ایک شب کا دولا کون ان سے بچائے گا کہ ہے
کسوں کا نہ تھا کوئی ناصر، کوفیوں نے انہیں مار ڈالا، مر گیا ایک شب کا دولہا، لاش قاسم ہے قیامت، اڑ گئی روح کبریٰ کی رنگت، جس گھڑی دیکھا وارث کا لاشا، مر گیا ایک شب کا دولہا، لاش قاسم پہ بولی سکینہ، مر گیا ایک شب کا دولہا۔ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی ٹکڑے نہیں چادر میں فروا تیرا بیٹا ہے، ٹکڑے نہیں چادر میں فروا تیرا بیٹا ہے، مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، ٹکڑے نہیں چادر میں فروا تیرا بیٹا ہے، مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے۔ سنیے زادارو میرے مولا حسین کی بے کسی کہ جب وہ 13 سالہ یتیم کی لاش اٹھانے جاتا ہے، میرا مولا کیا فرما رہا ہے؟ رخ کر کے بقیہ کا شہ کہتے رہے بھائی، بیٹے کی تیری میت پوری نہیں مل پائی، ڈھونڈا تو بہت میں نے، ڈھونڈا تو بہت میں نے، پر مل نہیں پایا ہے، مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، ٹکڑوں میں بدن ہو گئے میدان میں پھیلا ہے، تاریخ میں دنیا کی یہ پہلا جنازہ ہے، نہ پوچھئے گٹھڑی میں، نہ پوچھئے گٹھڑی میں کہ
کس طرح سمایا ہے، مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے۔ خاص توجہ زداروں، ہاتھوں کو کبھی سر کو سینے کو اٹھاتا تھا، ہاتھوں کو کبھی سر کو سینے کو اٹھاتا تھا، اور باقی جنازے کو میں ڈھونڈتا جاتا تھا۔ اس نے مجھے غربت کا، اس نے مجھے غربت کا احساس دلایا ہے، مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے۔ عزیزانو، کس طرح میرا مولا جناب قاسم کی ماں کا سامنا کر رہا ہے، سنیے عزیزانو۔ قاسم میں تیری ماں کو کس طرح سے بتلاؤں، قاسم میں تیری ماں کو کس طرح سے بتلاؤں، یہی ہے تیرا بیٹا، کیسے اسے سمجھاؤں، یہ سوچ کے آنکھوں سے خون نے بہایا ہے، مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے۔ پوچھا جو یہ زینب نے گٹھڑی میں کیا بھائی، ارے پوچھا جو یہ زینب نے گٹھڑی میں کیا بھائی، سرور نے کہو رو کر قاسم کی ہے لاشائی، اس لاش کا ظالم نے وہ حال بنایا ہے، مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے۔ فرما تیری دولت پر ہوئی ہے خزاں بننے، کچھ ٹکڑے ابھی شاید باقی ہے وہی رنگ میں، جس دن سے شہیدی نے یہ ماں کو بتایا ہے، مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے۔ جب کہتے تھے یہ سرور موروئی بہت سن کے، بس ماہی نہیں روئی، رویا ہے جہاں
ہے، مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، ٹکڑے نہیں 14 میں پروات بیٹا ہے، مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے۔ محمد وآل محمد صلوات اللہ محمد وآل محمد صلوات اللہ محمد وآل محمد اللہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وشفيعنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين۔ إلهي بحق الحسين الشهيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے بار دیگر میں بارگاہ خداوندی میں شکر گزار ہوں اس نعمت عظیم کے ملنے پر کہ جو یہ رزق عظیم ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار نے عنایت فرمایا ہے۔ حقیقت میں اس بات کے لیے جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔
آج پہلا دن ہے، کچھ تاخیر سے مجلس شروع ہوئی ہے، لیکن میں انشاءاللہ وقت کے اندر گفتگو کو تمام کر دوں گا۔ اس پرآشوب دور میں جہاں ظلم، تشدد اور بربریت کا سلسلہ اپنے عروج پر ہے، اور ظاہر وہ روایات جس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ منجی عالم بشریت فرزند زہرا یوسف زہرا منتقم خون حسین ابن علی، جب دنیا ظلم جور سے بھر جائے گی تب آپ تشریف لائیں گے اور اس بھری ظلم جور سے دنیا کو عدل و انصاف اور نیائے سے بھر دیں گے۔ اس امام کی سلامتی اور ان کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک بلند آواز سے صلوات کا سہارا دے دیں۔ اور اسی کے ساتھ میں دوسرا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے برادر عزیز محسن بھائی کا اور ان کی پوری ٹیم کا، جنہوں نے، حالات تو ایسے تھے کہ شاید ہم لوگ نہیں آ پائیں گے، محسوس ہو رہا تھا، لیکن بہرحال اہل بیت نے کرم کیا اور پھر وہ حالات بنے، دوبارہ سے ہم لوگ اس مقدس عظیم سرزمین پر پہنچے ہیں۔ ہر انسان کے دل کی تمنا اور تڑپ ہے، مومنین بہت سارے لوگ آنا چاہتے تھے لیکن نہیں آ سکے ہیں، انشاءاللہ دعا کریں وہ 40 کے مرحلے تک پہنچ جائیں، اور اس بار ابھی نہیں آ سکے ہیں تو کم سے کم اس عشق کے کاروان میں 40 میں انشاءاللہ شامل ہو جائیں۔ زائرین اور عزاداران ابا عبداللہ حسین پوری دنیا میں جہاں جہاں سوگ برپا کر رہے ہیں، منا رہے ہیں، ان سب کی بھی صحت و سلامتی کے لیے اور دشمنوں کی نابودی کے لیے ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ نماز سے بہت قریب تھے ہم لوگ، جب حرم میں گئے تھے تو وہاں پہ خاطر خواہ جو گفتگو ہونی چاہیے تھی، ظاہر ہے وہ قلت وقت کی بنیاد پر نہیں ہو سکی، تو 5 منٹ میں اس حرم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ فضائل اور مناقب آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جب ہم زیارت کے لیے آتے ہیں تو ظاہر ہے، اگرچہ میں نے 2 سال پہلے پورا عشرہ زیارت کے ٹاپک پہ پڑھا تھا، اور اسرات کے واٹس ایپ کے جو گروپ ہیں یا فیس بک کے اوپر غالباً وہ موجود ہے، اس پہ ایک بار ضرور سن لیں، کیونکہ زیارت پر جس امام نے تاکید کی ہے سب سے زیادہ آنے کے لیے، زیادہ روایتیں ہیں جس امام کی، حتیٰ کامل الزیارات میں بھی کم سے کم 500 حدیثیں ایسی ہیں صرف اور صرف جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی تاکید کرتی ہیں۔ 500 حدیث صرف کامل الزیارات میں ہیں، اور اکثر احادیث باقرین اور صادقین سے، یعنی چونکہ وہ دور اور زمانہ ایسا تھا کہ ان کو موقع ملا، ہمارے امام معصومین میں آخری امام کو چھوڑ کر سب سے زیادہ جس امام کو عمر ملی ہے وہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام۔ لہذا یہ مختصر سن لیں، خود امام کہہ رہے ہیں اسی کامل الزیارات میں کہ زیارت پر آنا بہتر ہے زیارت پر نہ آنے سے، کہ انسان زیارت پہ آئے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ پھر امام کا لہجہ اور انداز بدل جاتا ہے، پھر فرماتے ہیں کہ زیارت کے اوپر نہ آنا ہی بہتر ہے زیارت کے اوپر آنے سے۔ جب یہ دوسرا جملہ امام نے کہا تو راوی کہتا ہے کہ انکسرا ظہری، میری کمر کو توڑ دیا مولا کے اس جملے نے۔ مولا یہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ زیارت پر نہ آنا بہتر ہے آنے سے؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ تو امام نے وضاحت فرمایا، تشریح کی ایکسپلین کیا، کہا دیکھو اگر میرے جد امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہو تو آداب کی ہمیں رعایت کرنا ہوگی۔ اگر ادب سرکار سید الشہداء کی رعایت کرتے ہوئے آؤ تو زیارت پہ آنا ہی بہت اچھی بات ہے، اور نہ یہ کہ اچھی بات ہے، فرمایا کہ اگر کوئی آ سکتا ہے اور نہ آئے
تو رسول اللہ اسے آگ کر دیتے ہیں، امام حسین علیہ السلام اسے آگ کر دیتے ہیں۔ تو معمولی بات نہیں ہے، ایک باپ اگر کسی کو آگ کر دے تو کہتے ہیں وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا، جانا تو درکنار، اس کی خوشبو بھی اس کے مشام تک نہیں پہنچے گی۔ تو ذرا سوچے، جب ایک عام باپ کسی کو آگ کر دیتا ہے تو اس کا یہ انجام ہے۔ تو انا وعلی ابواہ ھذہ الامہ، ہم اور علی اور امام ہم امت کے باپ ہیں، تو یہ ہمارے حقیقی باپ اگر ہم کا انکار کر دیں گے تو ہم کیسے جنت میں جا سکتے ہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ لہذا زیارت آپ نے پڑھ لی ہے، انشاءاللہ کوشش کریں حرم میں داخل ہوں، حرم میں جائیں، اذن دخول پڑھا آپ نے، زیارت پڑھ لی، نمازیں ادا کریں جو معصومین نے بتائی ہے۔ اس حرم میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، یہ بھی ملی کہ اس سمت میں بیٹھنا زیادہ ثواب ہے بنسبت اس سمت سے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ رائٹ، جو امام کا سر جدھر ہے، جدھر قتل گاہ ہے، جدھر مصباح ہے، جدھر ابھی ابن مظاہر کی قبر ہے، اس سرانے بیٹھنا اس طرف کے بیٹھنے کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے۔ ابھی حالات ہیں، عاشور میں اتنا کم مجمع نہیں ہوتا تھا، وہ حالات کی وجہ سے ہے، تو انشاءاللہ آپ کو موقع ملے گا، سرانے کبھی آپ جائیں گے تو بیٹھیں، وہاں جا کے نماز ادا کریں۔ ہم ذات عاشورہ پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے، کیونکہ حسینی زندگی جو میرا ٹاپک ہے، حسینی لائف سٹائل، اس کے اندر میں عرض کروں گا، حسینی لائف سٹائل میں یہ ہے ہی نہیں کہ انسان امام حسین علیہ السلام سے محبت کرے اور کام تمام ہو گیا، نہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ پوری زیارت کا نچوڑ یہ بتا رہا ہوں، جہاں حسین سے عشق اور محبت کی بات ہوتی ہے وہیں پر ان کے دشمنوں سے اظہار برات کی بات ہوتی ہے۔ وہ اسلام ادھورا ہے جہاں پر عشق حسینی تو پایا جاتا ہو لیکن ان کے دشمنوں اور قاتلوں سے نہیں، ہر جگہ ہے۔ یہی جملے آپ کو ملیں گے، اتقرب الی اللہ، میں اللہ سے قریب ہو رہا ہوں، کس کے ذریعے؟ اسی زیارت کے ذریعے، امام حسین علیہ السلام کے ذریعے۔ لیکن اس کے بعد کا جملہ ہے وَأَتَبَرَّؤُ مِنْ أَعْدَاءِ، اور ان کے دشمنوں سے اظہار برات ہے۔ یہ دو لائف سٹائل میں امام حسین کی دونوں جنبیں، دونوں پہلو آئیں گے۔ اور آپ ملاحظہ فرمائیں، اگر کوئی آیا بھی تھا تو آنے کے بعد اس کا بھی انجام یہی تھا کہ اقرار کیا گیا۔ مذہب کی بنیاد بہرحال اسی پہ، ابھی اس کے اوپر نہیں جاؤں گا۔ تو حرم میں جب جائیں تو 2 رکعت نماز جو آپ پڑھتے ہیں، ہمیشہ ذات عاشورہ پڑھتے ہیں، اپنے اپنے گھروں سے ذات وارثہ پڑھتے ہیں، اس کا سب کا بینیفٹ پلٹ کر ہماری طرف آنا ہے، اسی دنیا میں اور دنیا کے بعد۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا اگر میں دور دراز سے زیارت پڑھوں تو اس کا کیا ثواب ہے؟ تو آپ نے فرمایا 3 فائدہ تمہیں اس مادی دنیا میں ملے گا۔ ثواب اپنی جگہ پر ہے، مرنے کے بعد جو رزق و روزی اور چیزیں ملنے والی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے، اس مادی دنیا کی بات کر رہے ہیں۔ جب ہم حیات طیبہ کی بات کرتے ہیں تو کبھی یہ نہ سمجھیے گا کہ حیات طیبہ مرنے کے بعد ملے گی، نہیں، مرنے کے بعد نہیں، اسی مادی دنیا میں عشق حسین رکھنے والے، دشمنوں سے اظہار برات کرنے والوں کی جو زندگیاں ہیں وہ پاکیزہ زندگیاں ہیں۔ حیات طیبہ کا مفہوم کیا ہے بھی عرض کروں گا۔ لہذا عام جگہوں پہ آپ 2 رکعت نماز زیارت پڑھیں، یہ بھی آداب میں۔ پہلے نماز پڑھیں، بہتر ہے جب کربلا سے دور ہیں، بعد میں زیارت پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین اس شخصیت کا نام ہے جس نے فرمایا تھا شب عاشور، انی احب الصلاۃ، مجھے نماز سے عشق ہے۔ تو حسینی کردار میں حسینی حقیقی وہی ہوگا جسے نماز سے عشق اور پیار ہوگا۔ لہذا زیارت میں بھی اس بات کی توجہ دلائی گئی، پہلے نماز زیارت پڑھے پھر زیارت پڑھے۔ لیکن ہاں، عقلی مسئلہ ہے، سامنے کا مسئلہ ہے، اگر کسی سے آپ ملاقات کرتے ہیں تو پہلے سلام کرتے ہیں، لہذا وہ طریقہ بدل گیا۔ ہم سمجھتے ہیں امام شہید ہو گئے ہیں اور اس زری کے اندر ہیں، یا ہم کو شاید دیکھ نہ پا رہے ہوں، یہ سارے نظریات غلط ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیارت کا فقرہ یہی ہے، اے مولا میں گواہی دیتا ہوں جیسے آپ زندہ تھے ویسے ہی شہادت کے بعد اب بھی زندہ ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اللہ کے راستے میں جو دنیا سے گزر جاتے ہیں وہ زندہ جاوید بھی ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے رزق بھی دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔
تو یہاں پر آنے کے بعد 4 رکعت نماز اجازت پڑھیں، مستحب امام فرماتے ہیں، امام کے سرانے جائیں 4 رکعت 2 رکعت کر کے، اور طریقہ تھوڑا بدلا ہوا ہے، عام طریقے سے بھی پڑھ لیں جیسے آپ وہاں پڑھتے ہیں، لیکن اگر اس طریقے سے پڑھیں تو امام کہتے ہیں کہ 25 حج مقبول کا ثواب مل جائے گا انسان کو۔ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ ایک نماز پہلے یہ بتاتا ہوں کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، یہ ایک مسئلہ۔ اور جو لوگ سجدہ کرتے ہیں ذری کے پاس جا کر کے، بے شک کریں، سجدہ شکر کریں، چونکہ ہمارے ہاں عبادت، عبودیت اور بندگی اور نماز صرف خدا کے لیے۔ آپ جائیں سجدہ شکر کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سجدہ اللہ ہی کا ہوگا، شکر خدا کا ہوگا کہ پروردگار تیرا شکر ہے، میں اپنی جبینوں کو یہاں پہ خم کرتا ہوں، کیوں؟ تم نے اس بارگاہ میں پہنچا دیا جس بارگاہ میں آنے کے لائق ہی میں نہیں تھا، اس بات کا بھی شکریہ ہے۔ پہلی رکعت میں الحمد، قل اللہ احد اور سورہ کافرون 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، 2 رکعت کر کے 2 ٹائمز میں 2 سلام کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں الحمد ایک بار، قل اللہ احد ایک بار، کافرون ایک بار۔ یہ ایک نماز ہو گئی جو 4 رکعت ہے، 2 رکعت کر کے۔ ایک دوسری نماز ہے، وہ نماز کا طریقہ یہ کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد تمام حرم میں، یعنی معصوم کے حرم کی بات کر رہا ہوں، تمام معصوم کے حرم میں یہ نماز پڑھنے کی تاکید ہے، سوائے مولا کائنات کے حرم میں، وہاں پہ ترتیب بدل جاتی ہے۔ آپ کاغمین ہو، مشہد ہو، سامرہ ہو، کربلا ہو، جہاں کہیں بھی ہو، مدینے میں ہو۔ اچھا، مدینے میں بھی جو جاتے ہیں عمرہ کرنے میں، بارہا کہتا ہوں بھائی بقی آباد نہیں ہے، بقی پہ بلڈنگ نہیں ہے، لیکن کیا وہ نمازیں ائمہ معصومین کی مسجد نبوی میں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہاں ہیں تو ہماری چھٹی ہے اور ہوٹلوں میں زندگی گزارتے ہیں۔ یہ اہم پیغام ہے عزیزو، جاتے حق پیغام یہ ہے کہ ہم ان کو کچھ ہدیہ کریں، کچھ گفٹ کریں۔ یقینی طور پر امام بھی ہم ہدیہ کرتے ہیں، اور یہ سب تعلیمات اہل بیت نے ہمیں دی۔ لہٰذا پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ یاسین اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ رحمان پڑھیں۔ تمام حرم میں، مولا کائنات کے حرم میں تبدیل بدل جائے گی۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد رحمان اور دوسری رکعت میں یاسین۔ تیسری اور آخری نماز میں بیان کر دوں، وہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز سرحانہ امام حسین اسلام کو پڑھنا ہے، جب بھی، ضروری نہیں کہ ایک ساتھ سارے عمل انجام دیں، جب بھی آپ کو ٹائم ملے، ایک وقت میں ایک نماز پڑھیے، دوسرے وقت میں دوسری نماز پڑھ لیجئے۔ تو یہ انشاءاللہ جیسے ہر چیز کا پیکج آپ رکھتے ہیں، اعمال کا بھی پیکج اپنے ساتھ رکھیے، تاکہ یہ ہماری زیارت با معرفت ہو، معنویت کے ساتھ ہو۔ ہمارا مقصد صرف یہاں آنا نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو ڈیوٹی اور ذمہ داریاں اہل بیت کے تعلیمات میں لگائی گئی ہیں اسے پورا کریں۔ زندگی کی بھاگ دوڑ میں یہ ساری نمازیں آپ کبھی گھر پہ بھی نہیں پڑھ پائیں گے، کیونکہ وہاں کام نہیں اتنا زیادہ ہے، ٹائم ہی نہیں ہے انسان کے پاس۔ یہی مواقع ہوتے ہیں جہاں پر انسان ان اعمال کو انجام دے سکتا ہے۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ رحمان اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ دیکھیے یہاں پر بھی حیات کی بات ہے۔ پھر ذات جامع کبیرہ ہے، ذات آل یاسین ہے، زیارت امین اللہ ہے، نماز جعفر طیار ہے، نماز استغاثہ بی بی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ہے۔ یہ سب اس حرم میں پڑھنے کی تاکید ہے۔ تو جب جائیں ایک بار ایک نماز کو پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عنایت فرمائے گا۔ بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں۔ صلی علی محمد وعلی۔ بس میں آیت کا ترجمہ کر کے چند فقرے اور عرض کروں، پھر مصائب کی طرف آؤں۔ آج ہمیں اس مجاہد کا ماتم کرنا ہے۔ اتفاق کی بات ہے، میں نے اس آیت کو پہلے سے سوچا تھا، اور یہ آیت بھی ربط رکھتی ہے، کیونکہ زندگی اور حیات اور موت کے بارے میں امام حسین علیہ السلام نے شہزادے قاسم سے سوال کیا تھا۔ عرض کروں گا، سورہ نحل کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، سورہ نحل جو مکھیوں کا سورہ ہے، اس کے اندر 97 کی آیت ہے۔ اس میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مومن، چاہے وہ کوئی مرد ہو یا خاتون، جو بھی عمل صالح انجام دے گا فہو مومن، وہی مومن ہے۔ فلا نحیینہ حیاتا طیبہ، اور اسی کو ہم حیات طیبہ عطا کریں گے۔
ولا نجزئنہم اجرہم بأحسن ما كانوا یعملون. کیا کہہ رہا ہے خدا؟ اور جو تم عمل انجام دو گے نا اس سے کئی گنا بڑھ کر کے میں تمہیں آ کر کے اجر بھی دوں گا، پاداش بھی دوں گا، انعام بھی دوں گا، اپنی زبان میں کہا جائے گفٹ اور جائزہ بھی دوں گا، اور حیات طیبہ عطا کروں گا. بہت توجہ چاہتا ہوں. اس حیات طیبہ کے لیے سرکار سید الشہداء نے کیا کہا؟ انی لم ار الموت الا سعادہ. سرکار سید الشہداء کے جملہ ہے، توجہ چاہتا ہوں. کہا میں ذلت کی زندگی مجھے برداشت نہیں ہے. ولا الحیات مع الظالمین الا برما. امام نے فرمایا اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ مجھے ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا پڑے تو حسین یہ برداشت نہیں کر سکتا. ایسی جگہ پر حسین شہید ہونا برداشت کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ظالموں کے ساتھ حیات ننگ اور عار ہے. ہماری مشکل کیا ہے؟ ہم کبھی ایک ٹکڑے کو لے لیتے ہیں حدیث کو اور پورا مطلب نکال کے اپنے مطلب کی بات پیش کر دیتے ہیں. نہیں، میں پوری حدیث پڑھوں تو جملہ مکمل ہوگا. کیا فرمایا؟ بہت توجہ چاہتا ہوں. سارے جملے سرکار سید الشہداء کے جو عرض کر رہا ہوں. الموت اولا من رکوب العار والعار اولا من دخول النار. امام فرماتے ہیں دیکھو ذلت کی زندگی برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ انسان مر جائے. یہ آپ نے جملہ سنا ہوگا، آگے کا جملہ نہیں سنا ہوگا. والعار اولا من دخول النار، بہت عظیم جملہ ہے. اور جہنم میں جانے سے بہتر یہ ہے کہ انسان ذلت کی زندگی برداشت کر لے. شاید میں اپنے جملے کی وضاحت نہیں کر سکا، بہت توجہ چاہتا ہوں. مطلب کیا ہے؟ خلاصہ کیا ہوا پوری حدیث کا؟ پوری حدیث کا یہ مطلب ہے کہ اسے قرآنی زندگی کہا جائے گا، اسے حسینی زندگی کہا جائے گا کہ جو نہ ذلت برداشت کرے اور نہ ہی زندگی میں گناہوں کو انجام دے. کثرت گناہ سے بچتا رہے اور ذلت کی زندگی سے اپنے آپ کو بچاتا رہے تو حسینی زندگی ہوگی. حیات طیبہ یہاں ملے گی، مرنے کے بعد جنت مل جائے گی. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. ایک بلند آواز سے صلوات کا سہارا دے. لہذا یہ زندگی جسے ہم زندگی سمجھتے ہیں یہ مادی زندگی. اسی مادی زندگی سے ہمیں آخرت کے لیے بنانا ہے. اور سب سے بڑا سرمایہ یہی ہے جس کے لیے آپ آئیں. اس سے بڑا سرمایہ نہیں. زیارت ذریعہ آخرت ہے، توشہ آخرت ہے. میں نے عرض کیا، امام نے فرمایا تم اگر آؤ گے تو میں تمہارے مال کو محفوظ کر دوں گا اور بڑھا دوں گا. تمہاری عمریں طولانی ہو جائیں گی. یہ معمولی بات نہیں ہے، عمریں طولانی ہو جائیں گی. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَيَزِيدُ فِي الرِّزْقِ. ہم سمجھتے ہیں کہ کھانا پینا ہی صرف رزق ہے. نہیں، امام کہہ رہے ہیں کہ تکون بالحیات، بالعلم تکون الحیات، اور علم کے ذریعے تمہیں حیات طیبہ ملے گی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام کہہ رہے ہیں اگر تمہیں حیات طیبہ لینا ہے تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ امام کہتے ہیں اپنی زندگی سے جہالت کو نکالنا ہوگا. آپ ذات اربعین میں پڑھیے تو امام نے یہی مقصد بیان کیا. چھٹے امام نے یہی کہتے ہیں کہ میں ظلم کے گھٹا ٹوپ اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لانا چاہتا ہوں. سرکار سید الشہداء کی قربانی کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو جہالت سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، گناہ سے نکال کر نیکیوں کی طرف لائیں، نجاست سے نکال کر پاکیزگی کی طرف لائیں. یہ مقصد ہے قربانی کا. اگر ہم نے حسینی زندگی کے بارے میں غور و فکر نہیں کیا کہ طرز زندگی حسینی کیا ہے تو ہم حقیقت میں اس صدائے حل من ناصر کے اوپر لبیک کہنے والوں میں نہیں. لبیک کہہ رہے ہیں تو ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں قربانیاں دینا پڑے گا. علامہ مجلسی نے اس واقعے کو لکھا ہوا ہے. حالانکہ ثواب ہے، میں نہیں کہتا ہوں نہ کہ یہ بہت کہنے کی تاکید ہے. آمادہ رہیے، کہیے
یا لیتنی کنت فافوز فوزا عظیما، اے امام اگر ہم اس وقت ہوتے اس زمانے میں تو آپ کے ساتھ ہوتے اور قربانی دیتے اور شہید ہو جاتے. یہ کہتے رہنا چاہیے. علامہ علیسی نے لکھا ہے بہار میں کہ دو آدمی یہ بہت کہہ رہے تھے، چلتے پھرتے کہتے تھے یہی بات کو. منع نہیں ہے، دیکھیے نیتوں کی بات ہوتی ہے. ایک چلتے پھرتے کہتا ہے لیکن آمادگی بھی کر رہا ہے، لیکن ایک کہہ رہا ہے لیکن کوئی آمادگی نہیں کر رہا، اس کے اگینسٹ چل رہا ہے. یہ لوگ ویسے ہی تھے، کہتے تھے چلتے پھرتے لیکن اس امام کی تعلیمات کے خلاف عمل کر رہے تھے. آپ نے لکھا کہ امام آتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے خواب میں امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ دیکھتا ہے، واقعے میں یہ ہے کہ یہ منظر دیکھتا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ کہ روز عاشوراء ہے اور مقتل سجا ہوا ہے، یکے بعد دیگر شہداء جا رہے ہیں، مجاہدین اور شہید ہو رہے ہیں. اتنے میں نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ میں سمام سہداوی کی طرح امام کے آگے آ جاؤں اور امام کے اوپر جو حملے ہونے والے ہیں وقت نماز میں اس کو بچا لوں. یہ دونوں آئے اور آنے کے بعد یہ کہتا ہے میرا ساتھی اور میں، جیسی امام نے نماز شروع کی ہم لوگ آگے کھڑے ہو گئے. ادھر سے تیروں کا مہ برسا. یہ شخص خود کہتا ہے کہ جب تیر ادھر سے آئے تو میں نے سوچا روکوں، لیکن میں روک نہیں سکا، نیچے بیٹھ گیا اور وہ تیر سیدھے امام حسین علیہ السلام پر لگ گیا. امام زخمی ہو گئے. اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، یعنی میں اس میں رویا بھی تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ آنسو ہیں، اشک ہیں جو بہے ہوئے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی وہ نصرت کا جو جذبہ رکھتا تھا، جسے بار بار کہہ رہا تھا، اس کے اوپر کھڑا نہیں اتر پائے. عزیزو بڑی سخت منزل ہے، ہمیں غور کرنا ہے، سوچنا ہے. لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بھی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو ہمیں دیکھنا ہوگا. یہی مقصد ہے امام سے قریب ہونے کا، اور یہی چیزیں انسان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اہل بیت اطہار سے قریب کرتی چلی جائیں گی. ایک اور صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد. نفع اور فائدہ نہیں، بس اس واقعے کو بیان کر کے میں مصائب کی طرف آؤں گا. نہیں دیکھتا ہے چاہنے والا، بلاؤں میں رہتا ہے، مصیبتیں برداشت کرتا ہے، ہنر رکھتا ہے، حسینی مزاج، نیتوں میں پاکیزگی ہوتی ہے، دھوکہ نہیں دیتا، اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے. اپنے لیے زندگی گزارنا الگ ہے. ہم ہو سکتا ہے سمجھے کہ اہل بیت نے جو معیار دیا ایک دم الگ ہے، پہلے اس کو سن لیجیے آپ. ہمارے سوسائٹی اور معاشرے کے اندر جو معیار ہے وہ ایک دم الگ ہے. ہم کسے زندہ کہتے ہیں؟ ہم تو اسے زندہ کہتے ہیں جو چل رہا ہو، پھر رہا ہو، کھا رہا ہو، ہنسی مذاق کر رہا ہو، ڈیوٹی پہ جا رہا ہو، یہ ساری چیزیں ہم کہتے ہیں زندہ. اور اگر یہ مفارقت کر گئی روح تو ہم کہتے ہیں مر گیا. یہ نقطۂ نگاہ سماج، معاشرے اور سوسائٹی کا ہے، قرآنی نقطۂ نگاہ نہیں. ہم کسے بوڑھا کہتے ہیں جو 80 سال کا ہو گیا؟ کدی بوڑھا ہو گیا 90 سال کا، 100 سال کا، ہم اسے بوڑھا کہتے ہیں نا. یہ سماجی ہو سکتا ہے، لیکن قرآنی آیات کو جتنا پڑھیں گے تو آپ کو حوصلہ ملے گا. کہتے جو اصحاب کہف میں تھے 100 سے اوپر تھے، تو ہماری نگاہ میں تو بوڑھے، لیکن قرآن نے جب ان کے لیے لفظ استعمال کیا تو انہیں جوان سے تعبیر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تمنائیں جوان تھی، ان کا عقیدہ جوان تھا، ان کی فکر جوان تھی، ان کے پاس توحید جو اہل بیت اطہار سے کے ذریعے ان تک پہنچی تھی، یقینی طور پر ان کی توحید قوی تھی، لہذا وہ قرآن نے ان کو جوان کہا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے، آپ کہہ رہے ہیں مر چکا ہے یہ آدمی، آپ سورہ جمعہ پڑھیے، سورہ منافقون پڑھیے، وہاں پہ کہا گیا کانہم خشب مسندہ، یہ انسان نہیں ہے، یہ سوکھی ہوئی لکڑی ہے، یہ چلتی پھرتی لاش ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ مر چکا ہے، یہ ڈیڈ باڈی ہے. تم اس کو لاکھ زندہ کہتے رہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس اہل بیت کا اخلاق نہیں ہے،
اس کے بعد حسینی کریکٹر نہیں ہے، اس کے پاس دھوکہ دھڑی ہے، اس کے پاس غبن ہے، اس کے پاس فراڈ ہے، اس کے پاس نیتوں میں خلوص نہیں ہے، اس کے پاس جھوٹ ہے، یہ ساری غلاظتوں کو جمع کر کے سمجھتا ہے میں زندہ ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے کانہم خشب مسندہ، یہ سوکھی ہوئی لکڑی ہے، یہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ اگر ایک آدمی مر بھی گیا ہو لیکن تعلیمات اہل بیت کو لے کے گیا ہو نا، تو بار بار کہا جاتا ہے اسمع افہم، اسمع افہم، سن لے سمجھ لے، یعنی ولا تحسبن الذین قتلوا، یہ مرا نہیں ہے۔ آیتیں کہتی ہیں یہ حیات جاودانی میں بدل گیا ہے، دنیا اسے مردہ کہتی ہے، قرآن اسے زندہ بتا رہا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد بس وقت میرا تمام ہو گیا، باقی کو سن لیں۔ ہمارا ایمان جو ہے نا بہت کمزور ہو جاتا ہے، کہیں پر تھوڑا نقصان ہو گیا تو معاذ اللہ یہ کہتے ہیں اللہ کو میرے ہی ساتھ کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کے تو زبان پہ کیا کریں مولانا، سونے میں بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی بن جاتا ہے، ایک اصطلاح بھی بن گئی ہے، بعض لوگ ہیں اور یہ چیزیں آپ کے سامنے آتی بھی رہتی ہیں، آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر ہوتے ہیں۔ اہل بیت کے جو عاشق ہوتے ہیں ناممکن ہے کہ ان کو مصیبتوں میں گرفتار نہ کیا جائے، مگر امام حسین علیہ السلام سے بڑا معزز اس کائنات میں ان کی قربانیاں، ان کی زحمتیں، ان کے مصائب و آلام جو ہم پڑھتے ہیں، کبھی سوچا ان سے بڑا باعظمت اللہ کی بارگاہ میں ان مصیبتوں کی وجہ سے کوئی اور ہے؟ تو برداشت کیا انہوں نے، خود کربلا کے میدان میں کہہ چکے ہیں قلت دیانون، یہ بہت لیکن السنتہم جملے ہیں امام کے کہ جو بہت لوگ دیداروں کی ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے، لیکن جب انہیں آزمایا جاتا ہے نا تو سب بھاگ جاتے ہیں۔ قلت دیانون، دیداروں کی بڑی کمی ہو جائے گی، یہ دین آج ایک چٹکارا ہے زبان کا، امام کہتے ہیں لیکن السنتہم، یعنی دین آج کے دور میں بتانا چاہتے ہیں بعض لوگوں کے لیے چٹکارے کی عزت رکھتا ہے، بس جب تک ہمارے مفاد کی بات ہے ٹھیک ہے، اور جہاں مفاد کے خلاف ہو گیا تو نازیبہ کلمات آ جاتے ہیں۔ نہیں عزیزو، ایسا نہیں ہے، مومنین کو آزمایا جاتا ہے بہرحال، اور نفع اور فائدے میں وہ عقیدے کو نہیں جوڑتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے ہر حالت میں۔ بات آ گئی ذہن میں تو اسے بھی سن لیجئے۔ مدینے میں ایک شخص پہنچا چھٹے امام کے پاس، مولا نے پوچھا کیسی حالت ہے؟ کہا بہت اچھی ہے۔ کہا اور کچھ بتاؤ؟ کہا مل جاتا ہے اللہ کی طرف سے تو شکر ادا کرتے ہیں، اور نہیں ملتا ہے تو صبر کر لیتے ہیں۔ امام نے کہا تم میرے چاہنے والے ہو، میں تم سے کچھ اور سننا چاہتا ہوں۔ ان کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ امام نے یہ بھی کہا کہ برائی بری ہے کوئی بھی کرے، لیکن جب برائی میرا اپنا ہو کے کوئی کرتا ہے تو ہمیں زیادہ تکلیف پہنچتی ہے۔ اچھائی اچھی ہے کوئی بھی کرے، لیکن کوئی اپنا اگر اچھا کام کرتا ہے تو دل کو زیادہ قرار ملتا ہے۔ کہا بس اتنا ہی؟ امام نے کہا اس سے بہتر تو مدینے کے کتے ہیں، وہ بھی اپنے مالک کے دروازے پہ بیٹھے رہتے ہیں، جب انہیں مل جاتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، اور نہیں ملتا ہے تو کاٹ نہیں لیتے ہیں مالک کو، صبر کرتے ہیں۔ کہا مولا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہا تمہارا کمال بندگی یہ ہونا چاہیے کہ جب نہ ملے تو شکر کرو۔ توجہ چاہتا ہوں، اس پر بھی شکریہ ادا کرو۔ کائنات میں کوئی سجدے کی مثال ہے؟ اتنے سارے مسائب کے بعد نہ اولین میں، نہ مرسلین میں، نہ ولیوں میں کہیں وہ سجدہ نہیں ملتا جو شام غریباں کے گھٹے ٹوپ اندھیرے میں سید سجاد نے کیا۔ عام ایسی لگا ہوا ہو کمروں میں، مساجد میں، اس کے بعد نماز پڑھنا اور ہے، لیکن جہاں گرمی ہو، سختیاں ہوں، ایسے میں بندگی خدا میں نکھار آتا ہے۔ امام کہتے ہیں افضل الاعمال احمدها، اصل بندگی یہی ہے کہ جتنا اذیت اور مشقت کے ساتھ کرتے جاؤ گے تمہارے ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور تمہاری بندگی کا نکھار نکل کے آ جائے گا۔ ایک داستان یاد آ گئی، یہیں پہ مصائب کی طرف چلا جاؤں گا۔ شخص کا نام ہے جواد فرشیان، یہ ایران کا رہنے والا تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ بہت بڑا بزنس تھا قالینوں کا،
جواد فرشیان کا قالین کا بہت بڑا بزنس تھا، اور وہاں پہ قالینیں دو طرح کی ملتی ہیں، ایک تو وہ ہے جو مشین بناتی ہے، اور ایک ہاتھوں سے جو بنتے ہیں اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک عزادار تھا، ہر سال مجلس کرتا تھا، بہترین قالین بچھائے ہوئے تھا فرش عزا پر، جو ہاتھ کی بدی ہوئی ہوتی تھی، کافی قیمتی تھی وہ قالین۔ یہ چند سال پہلے کے واقعات ہیں جب بجلی وغیرہ کا اتنا اہتمام نہیں تھا۔ بس یہیں پر مجلس اختتام کی منزلوں تک پہنچے گی، توجہ چاہتا ہوں۔ وہاں پہ چائے پلاتے ہیں، ایران میں آپ دیکھیں زیادہ تر زعفرانی یا سلیمانی کچھ بھی چائے ہوتی ہے معمولاً مجالس میں، مساجد میں بھی چلتی رہتی ہے۔ ابھی تو کیٹلی ایسی آ گئی الیکٹرانک کی، وہ پانی گرما دیتی ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، سماور ہوتا تھا، سماور کے نیچے کوئلے ہوتے تھے اور اس پر پانی گرم ہوتا تھا، پھر وہ چائے بن جاتی تھی اور لوگ پی لیتے تھے۔ تو مجلس کے پہلے اس نے سماور کو فرش عزا کے بیچ میں لا کر کے سجا دیا، شاید سردی کا زمانہ رہا ہو کہ لوگ گرمی سے بھی یعنی سردی سے ہی بچ جائیں گے اور چائے بھی اپنی تیار ہوتی رہے گی۔ اس نے لگا تو دیا اور چائے بن گئی، مجلس بھی ختم ہو گئی۔ جب لوگ چلے گئے چائے پی کے، جب اس نے سماور کو ہٹایا تو اتنی دور قالین کا حصہ جل چکا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ جلا، محسوس نہیں ہوا، جو بھی ہوا وہ جل چکا تھا۔ اب اس نے سوچا کہ کیا کروں، کچھ دن بعد کچھ حالات اچھے نہیں تھے، تھوڑا ڈاؤن ہو گیا اس کا بزنس۔ نوبت یہ آ گئی کہ اس قالین کو بیچ دو، اتنی قیمتی قالین ہے، زیادہ کچھ پیسے آ جائیں گے۔ یہ قالین کو لے کر کے دکانوں پہ جاتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے بھائی قالین خریدو گے، یہ سیکنڈ ہینڈ قالین۔ تو لوگ دیکھتے تھے، کہتے تھے بھائی قیمتی تو قالین ہے، بہت اچھی قالین ہے، لیکن یہ تو کون خریدے گا، تو بیچ میں جلی ہوئی، زیادہ نہیں چاہیے یہ۔ اچھا ایسا کرو، مثلا اس کی قیمت بالفرض 5,000 کی ہے تو تم 2,000 میں لے لو، 1,000 میں لے لو، پیسے آ جائے۔ بولے نہیں، اس کی کوئی اس طرح تو کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ پریشان رہا، ادھر ادھر پھرتا رہا۔ ایک دن یہ مجلس کرنے والا بانی جواد فرشیان کے پاس پہنچا تو ان سے کہنے لگا کہ میری قالین ہے، آپ خرید لیجیے۔ کہا کہاں ہے قالین؟ کہا یہ ہے، ہاتھ کی بدی ہوئی ہے۔ اس نے دیکھا ہوا، کہا تو بہت اچھی قالین ہے، کیا قیمت؟ کہا نہیں، اس کو دیکھ لو، بیچ میں ایک مشکل ہے۔ دیکھا ہوتے ہیں، کہا رے یہ کیسے تم نے جلا دیا، اتنی قیمتی قالین اور تم نے اس کی حفاظت نہیں کی، تو بہت قیمتی قالین تھی، کیسے جل گئی ہے؟ کہا حضور دیکھیے میں نے تو نہیں جلایا ہے، بہرحال جل گئی۔ کہا کیسے جلی، مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ تو اس نے بتانا شروع کیا۔ کہا دیکھیے میں مجلس کرتا تھا، مجلس کے درمیان یہ سماور رکھا گیا، وہاں پر اس کی وجہ سے کچھ کوئلے گرے، کیا ہوا؟ بہرحال یہ جل گئی۔ کہا میرے مولا حسین کی مجلس میں یہ قالین جلی ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ کہا واقعی مجلس میں جلی ہے؟ کہاں مجلس میں جلی ہے، آپ کسی سے پوچھ سکتے ہو۔ کہا اگر واقعی یہ قالین مجلس میں جلی ہے تو میں اس کی قیمت 2 برابر دوں گا۔ توجہ چاہتا ہوں، 2 برابر اس کی قیمت دوں گا، کیونکہ مجھے امام حسین سے بہت عشق ہے، میں ان کے احترام میں 2 برابر پیسے دوں گا۔ یہ بیچارہ خوش ہو جاتا ہے، 2 برابر پیسے لیتا ہے اور قالین اس کے حوالے کرتا ہے۔ اب یہ چونکہ قصہ کامی تھا قالین کا، اس نے کیا کیا، اس کا جو بڑا شو روم تھا، اس شو روم کے اندر جو بڑی میز تھی، یہ قالین کو لے کے جاتا ہے، اتنے حصے کو صحیح سے گول دائرے کی شکل میں کاٹ دیتا ہے، کہ کچھ جلے تھے کچھ نہیں جلے تھے، تو گول دائرے میں باقاعدہ کاٹ دیتا ہے، اور کاٹنے کے بعد شو روم کی میز پر جا کر کے اس قالین کو بچھا دیتا ہے، اور جو حصہ کٹا ہوا ہے نا اس پر لا کر کے گلاب معطر کر کے رکھ دیتا ہے، اور کوئی بھی آتا تھا یہ احساس نہیں کر پاتا تھا کہ یہ قالین جلی ہوئی ہے۔ استفادہ بھی کیا اس قالین کا، اور لوگ خوش ہوتے تھے کتنی اچھی عمدہ قالین تم نے بچھائی۔ واقعہ تو تمام ہو گیا، لیکن میں ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث مجھے یہاں پر یاد آئی جب میں نے پڑھا، رسول اللہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے مومنوں کے دل میں ایک ایسی آگ لگی ہے
جو کبھی قیامت تک بجھنے والی نہیں. میں کہوں گا مولا ہمارا دل واقعاً جلا ہوا ہے اور عیب ہے ہمارے دلوں میں. کتنے گناہ کے سوراخ ہیں میرے دل میں. ہے میرے مولا میں عاشق حسین ہوں. اے میرے اللہ میں حسین کا عاشق ہوں. گنہگار تو ہوں لیکن حسین کا عاشق ہوں. اے میرے اللہ تجھے حسین مظلوم کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. مومنین کے کاروبار میں برکت دے. جو مشکلات میں ان کی مشکلات کو حل کر دے. وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل کر دے. بقضا دارو اسی زندگی اور حیات کے بارے میں جب امام حسین علیہ السلام نے پوچھا یا بنیا کیف الموت عندک، ہے میرے لال قاسم ابھی آپ مسائب بھول چکے ہیں، روئے ہوئے ہیں، لیکن میری ڈیوٹی ہے مجھے نبھانا ہے. ابھی دو اے زہرا آپ مدینے سے آ جائیے، یقیناً آپ کربلا میں ہوں گی. آج شب سات ہے، کوئی ماں کا بچہ پیاسا نہ رہے. اجرکم اللہ. عزیز اور روئے اس لیے بھی کہتا ہوں اس سال مجمع کم آیا ہے نا تو ان زائرین کے بدلے میں بھی رو تو یاد نہیں آتے. خدا انعامات پر رحمت نازل فرمائے. نہیں رو رہے، کوئی آنکھ نہیں بچے گی. میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں جو نہیں روئے گا. اب حدیث پڑھ دوں، حدیث پڑھنا ہو. چھٹے امام فرماتے ہیں نا کہ ان الحسین یرا من بکا، جو حسین پر روتا ہے نا حسین ان کی طرف دیکھتے ہیں. اے مولا وہ آنسو عطا کر دیجئے جس کی تمنا چھٹے امام نے دی تھی. میرا سلام ہو ان آنکھوں پر جو میرے جد کی مظلومیت کو یاد کرتے ہیں. اجرکم اللہ. تسلی سے سنے عزیز اور اسی کے لیے آئے تھے نا. ہائے رے قاسم، ہائے رے قاسم. نہیں ابھی آپ نہیں سمجھے میں نے 2 بار کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ قاسم کے معنی ہی ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا. ہائے رے جس کا زمانہ کربلا میں ٹکڑوں میں پار دیا ہو اسے کافر. اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا. روئے طرف کے روئے، طرف کے روئے. عزیزو سنے عبادات خصائص حسینیہ کتاب ہے. علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے، کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں ہر شہید کو امام نے کوئی نہ کوئی خصوصیت دی ہے. کبھی چاول کے سر کو اپنی آغوش میں لیا. اکبر کا جہاں سر ہے وہی جون کا ہے سر. شبیر کا زانو ہے مساوات کی دنیا. کبھی ہر کے پیشانی پر رومال سیدہ باندھ دیا. اے ہو ارے نادم نہ ہونا یہ تدبیر ہے. میں نے بھی کام کر دیا، میرے خدا نے میرا. اے ظاہر و آباد گریہ بلند جملہ کہہ دوں. اے مولا حسین جیسے آپ نے ہر کو گناہ کے بعد بھی گلے لگایا، اب گنہگاروں کو بھی اپنی ذریعہ سے لگا دیجیے. ہم گنہگاروں کو بھی اپنے سے قریب کر لیجئے. ہم گنہگار ضرور ہیں مولا، لیکن جیسے ہر کے گناہوں کو معاف کیا تھا ویسے ہم کے گناہوں کو معاف کر دے. اجرکم اللہ. حاضروں کیا کروں وقت تنگ ہے جو میں سنیے گا. پہلی خصوصیت جناب قاسم کے لیے لکھی ہے کہ کربلا میں مرحوم بھائی کی 3 نشانی تھی. 3 بیٹے تھے امام حسن کے کربلا میں. ایک حسن مسنہ تھے، ایک عبداللہ ابن حسن تھے، یہ شیخار تھے. مدینے میں جس وقت امام حسن کو زہر دغا پہ شہید کیا گیا قاسم 3 برس کے تھے. اور جب ماں نے قاسم کو بلایا، اے میرے لال قاسم آؤ اپنے بابا سے سلام آخر کرو، تو اس وقت لگن میں حسن مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے
کتنا غم دیتا ہے جناب قاسم نے عزادارو، کتنا غم دیتا ہے۔ مرثیے کا ایک بند یاد آ رہا ہے، اسے میں سن لیجیے۔ علامہ کبیر اور مرزا انیس یہ سارے لوگ ذمہ دار ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کہتے کس درجہ بد نصیب ہے یہ غم کی مبتلا، یہ فاطمہ برہ کا جملہ ہے، کس درجہ بد نصیب ہے یہ غم کی مبتلا، آپس میں یہ کہیں گی سب سنا سنا، ارے ایسا نصیب ہوگا کسی کا نہ ہے ہوا، ارے سب کو بنا جو دولہا صبح قتل ہو گیا، ارے ایسی تو رات ہم نے نہ دیکھی زمانے میں، سن لیں اس کے بعد، ایسی تو رات ہم نے نہ دیکھی زمانے میں، ارے دولہا یہاں ہے ہوگی دلہن قید خانے میں۔ اجرکم اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ آئینی آنسوؤں کے ساتھ محشر میں ملاقات کریے دادا دارو، سنیے دادا دارو۔ ہاں، پہلی خصوصیات، سب سے مشکل سے جس کو اجازت ملی ہے اسے قاسم کہتے ہیں، سب سے مشکل سے، کئی بار آئے۔ لم یزل کا لفظ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ہمیشہ، لم یزل یتقبلو یدو ورجلے، جب اجازت نہیں مل رہی تھی تو ہمک کر آتے تھے، کبھی بابا کا چچا کا ہاتھ پکڑ کے چومتے تھے، کبھی پیروں میں گر جاتے تھے، پھر بھی اجازت نہیں ملی، ایک جملہ کہتے تھے، نہیں میں تسلی سے پڑھوں، جانتے کیا کیا فرمایا کہ اے میرے بھتیجے قاسم، تمہارے باپ کا غم تمہاری بیوہ ماں کے لیے کافی، جس منہ سے اجازت دوں تو میرے مرحوم بھیا کی نشانی ہے قاسم، نہیں اجازت دی، خیمے میں گئے، مختل نے لکھا ہے سر کو جھکایا اور گھٹنے کے اوپر رکھ دیا اور رونے لگے، ماں نے دیکھ لیا، ماں نے کہا ارے قاسم تم ابھی گئے نہیں، یہ تکرار امام نے سن لی، اب جو سنی تو خیمے میں داخل ہوئے، کہا میرے لال قاسم میں ابھی زندہ ہوں، تمہارا چچا کیوں رو رہے ہو؟ جتنا ابھی کہا تھا ماں نے جواب دے دیا، اے آقا حسین، ارے میں آپ کی ماں سے شرمندہ ہو جاؤں گا اگر قاسم کو اجازت نہ دی۔ آگے حسین تسلی لے کے خیمے سے باہر، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، وہاں حسین نے بھی اجازت نہیں دی، کہا میرے لال تمہارے بابا نے وقت آخر ایک تعویذ باندھا تھا، نہیں جملہ سنیے پھر آپ روئیں گے، آج دنیا میں مائیں جب بچے سفر پہ نکلتے ہیں تو تعویذ باندھتی ہے، لیکن اس تعویذ میں اور کربلا کے قاسم کی تعویذ میں بڑا فرق ہے، ماں اس لیے تعویذ باندھتی ہے کہ بچہ سفر پہ جائے واپس آئے، لیکن حسن نے اس لیے تعویذ باندھی، اے میرے لال میدان سے واپس آنا، تو اس لیے کہ اگر تمہارا بابا زندہ ہوگا تو تمہارے چچا پہ قربان ہو جاتا، میری طرف سے اپنے چچا پر قربان ہو جاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو مجھے معاف کر دیجئے کہ اگر مسائل تھوڑا غالب ہو جائے، لیکن یہی مقصد ہے عزادارو، پھر یہ موقع نہ آئیں گے، نہ جانے کتنے دلیں کو تڑپ رہے ہیں، کاش کی خچرے میں کربلا ہوتے۔ اجرکم اللہ آئے، علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ اب جب تعویذ لے کر کے آئے جب نا، ابھی تعویذ دکھائی نہیں، کہا پھر ہاتھوں کو چوما، پیروں کو چوما، اور چومنے کے بعد جب اجازت نہ ملی تو تعویذ پیش کر دیا۔ اب جو امام حسین علیہ السلام نے تعویذ کو پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا، میرے لال قاسم اس تعویذ کو تم اس وقت کھولو گے جب میرا بھیا لڑکے آگا میں گرا، ہر طرف اذا کان یوم عاشوراء، جب عاشور کا دن آئے گا نا میرے لال تو میرا بھیا مرنے آگا میں ہوگا، اور ہزاروں
فوجیں ہوں گی، اے میرے لال دیر نہ کرنا، جلدی سے اپنے چچا کو مرحوم بھیا کی نشانی کو دیکھا۔ حسین نے سر جھکا دیا، ایک جملہ کہا، اے میرے لال تم خط لے کے آئے ہو یا موت کا پیغام لائے ہو؟ کون چچا ہوگا تو یہ چاند جیسے بچے کو جلدی دے اجازت دے دے؟ فرماتے ہیں ایک مرتبہ قاسم نے کہا چچا ذرا سر کو نیچے لائیے، گلے میں باہیں ڈالی، اب اتنا روئے علامہ مجلسی ذمہ دار فرماتے ہیں خوشی علیہما، ارے دونوں زمینیں کربلا پر آ جاتے ہیں، ادھر قاسم ہے ادھر حسین۔ آئے رے کربلا، آپ میں سے کوئی پیاسا تو نہیں ہے، کہاں سے پانی لائے جو قاسم پر چھڑکے؟ تھوڑی دیر کے بعد غش فاقہ ہوا، کہا میرے لال اب اجازت ہے، میں اجازت دیتا ہوں، جاؤ اپنی ماں سے کہہ دو میرے بھیا کا ماما دے دیں، میرے مرحوم بھیا کا لباس دے دیں۔ عزیزو یہ دوسری خصوصیات ہے، یعنی کسی بھی شہید کے رخصت کرتے وقت حسین بے ہوش نہیں ہوئے، یہ تنہا قاسم ہے۔ شاید یہ بھی بتانا چاہتے ہو اے قاسم تمہیں احساس نہ ہو کہ تمہارا بابا نہیں ہے، میں بابا کی طرح تمہیں پال رہا ہوں چاہ رہا ہوں۔ آدھا اجازت مل گئی۔ ایک کام اور کیا، کسی شہید کے وقت نہیں کیا، ماما جب پہنایا نا ایک کرتا پہنا دیا، کرتا پہنانے کے بعد چاک کر دیا کرتے کو۔ معلومہ لکھتے ہیں وجہ یہ تھی ابھی تک جو جاتے تھے ان کے بابا موجود تھے، ارے یہ یتیم حسن جا رہا ہے شاید کوئی ترس کھا کر چھوڑ دے، لہذا چلے عزادارو، ارے قاسم چلے۔ کہتے ہیں ارزق ملعون کے 4 بیٹوں کو واصل جہنم کیا، 3 دن کے پیاسے ہیں، 13 سال کی عمر ہے، ذرا سوچیں رکابوں تک پیر نہیں پہنچ رہے تھے، رکابوں تک پیر نہیں پہنچ رہے تھے، اس کے باوجود مقتل نے لکھا ایسی گھمسان کی جنگ کی کہ 42 ملعونوں کو واصل جہنم کر دیا، 42 ملعون واصل جہنم ہو گئے۔ دشمن نے کہا رہے یہ کون ہے؟ یہ تو چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا ہے اور سب کو مارا جا رہا ہے۔ جملہ کہوں جب دشمن کی نگاہ میں حسن اتنے خوبصورت ہیں بن کے بیٹے قاسم، تو ماں کی نگاہ میں ارے قاسم کتنے اجر اللہ جب بنائے 42 ملعونوں کو واصل جہنم کر دیا اور مجلس خطاب کی منزل تک پہنچے اداکاروں، 42 ملعونوں کو واصل جہنم کر دیا تو گھر سے آواز آئی، یہ بنو ہاشم کا شعر ہے، ایک ایک کر کے مت لو، جنگ کے آداب کو توڑو، ایک بارگی حملہ کر دو، ارے نیزہ بردار آگے بڑھے، تلواروں والے آگے بڑھے، حسن کے لال قاسم کے سر پر ایسی گلز ماری، آواز یا اماں السلام علیکم یا باقی، یہ کہا اور کہنے کے بعد ارے فرش پہ ٹکرانے لگے، ایک ظالم نے برشی ماری، ارے گھوڑے سے زمین پر بلا پر گر گئے۔ آواز بھی کہتے ہیں یہ وہ شہید ہے جس کی آواز پر 2 لوگ دوڑے ہیں، ادھر سے عباس دوڑے ادھر سے حسین آگے بڑھے۔ اجرکم اللہ، ابھی رمق حیات باقی تھی لیکن جب عباس نے حملہ کیا ادھر حسین نے حملہ کیا تو یہ خصوصیات ہے، سب کا لاشا شہادت کے بعد پامال ہوا لیکن آخر قاسم کا لاشا ان کی زندگی میں پامال ہو گیا۔ اجرکم اللہ زہرہ میں آخری جملے آمد حسین پہنچے، ایک مرثیہ ہے حسین کا،
فرمایا میرے اللہ ارے تو نے مجھے بلایا میں آیا تو ضرور لیکن کوئی فائدہ نہیں پہنچا پایا کوئی فائدہ نہیں پہنچا پایا یعنی تمہیں بچا نہ سکا ایک سے ایک مرتبہ چاہا کہ لاشیں کو اٹھائیں خیمہ گاہ تک پہنچائیں لیکن گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاشیں امام حسن کے لال کی اتنا زیادہ پیچیدہ ہو گئی تھی ابا میں اپنے ابا کو بھی چاہتا ہوں ان ٹکڑوں کو میری ابا میں رکھو بازاداروں ٹکڑوں میں لگ کر لائے جیسے ہی خیمہ گاہ تک پہنچایا اور ایک خاتمہ سغرا غشنا کے گر جاتی ہے کبرا کا عجیب عالم ہے اے میرے مانیوں والے کس کے سارے چھوڑ کر چلے گئے زینب نے مرثیہ پڑھا بیویوں میں کوڑا قاسمہ طواف ہوگا نا طواف ہوگا گھر سے چلی خاصر کی سواری دیکھتے رہ گئی ماں پہ جاری وقت نیکی کے وقت دگا دی ہائے مدولا ہائے مشادی ہائے مدولا ہائے مشادی ابن حسن پر کیسی گھڑی ہے درد میں ہر سو موت کھڑی ہے محو دعا ہے ایک شہزادی ہائے وہ دولا ہائے وہ شادی ہائے وہ دولا ہائے وہ شادی ہائے وہ دولا ہائے وہ شادی مقتل میں ہاتھوں نے مقتل میں ہاتھوں نے اجل کے رکھ دیے سارے پھولی مسل کے کس نے نظر سے کو
لگا دی ہائے وہ دولہا ہائے وہ شادی ہائے وہ دولہا ہائے وہ شادی ابن حسن کو موت نہ لے جا چھٹ گیا غم سے بات کا کلیجا کس نے خبر مرنے کی سنا دی ہائے وہ دولہا ہائے وہ شادی ہائے وہ دولہا ہائے وہ شادی یہ بھی عجب کہ زخمی ہے تازہ کیسے اٹھے دولہے کا جنازہ ہاتھ پہ چادر شہ نے بچھا دی ہائے وہ دولہا ہائے وہ شادی ہائے وہ دولہا ہائے وہ شادی روٹھ گیا قاسم کو مناؤ بھیا حسن امداد کو راہ تک کب تک فریادی ہائے وہ دولہا ہائے وہ شادی ہائے وہ دولہا ہائے وہ شادی اختر آنسو روک نہ پایا نوح شجاعت نے جو سنایا رو رو کر کے ماں نے دعا دی ہائے وہ دولہا ہائے وہ شادی ہائے وہ دولہا ہائے وہ شادی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ہے قاسم 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 ہو کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہو کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی کبھی غش کھا کے گر جاتی تھی کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی کبھی غش کھا کے گر جاتی تھی پامال ہوا تھا بھائی جہاں پامال ہوا تھا بھائی جہاں اس خون میں گر کر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے
ہے قاسم ہے قاسم وہ کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہم کسی شان سے تم دولت بنے کس شان سے تیری بارات چلی کس شان سے تم دولت بنے کس شان سے تیری بارات چلی بیٹھی رہی دلہن حجرے میں بیٹھی رہی دلہن حجرے میں آئے نہ پلٹ کر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہو کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم فرمان کہا بیٹا قاسم کہہ دینا دیداروں سے فرمان کہا بیٹا قاسم کہہ دینا دیداروں سے غربت کی کمائی ٹکڑوں میں غربت کی کمائی ٹکڑوں میں بھیجی ہے سجا کر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم وہ کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہو تجھے راز نہ آئی کرب بلا تو باز کفن میں باز ردا تجھے راز نہ آئی کرب بلا تو باز کفن میں باز ردا تیرے قتل کے بعد لہینوں نے تیرے قتل کے بعد لہینوں نے میری لوٹ لی چادر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم تو کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم اٹھ قاسم دیکھ تیری دلہن تیری لاش پہ رونے آئی اٹھ قاسم دیکھ تیری دلہن تیری لاش پہ رونے آئی ہے کاش یہ شادی نہ ساتھی ہے کاش یہ شادی نہ ساتھی بس جاتا تیرا گھر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہو کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم او ہر ساز محرم کو مہندی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے ہر ساز محرم کو مہندی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے دولہا دولہا قاسم دولہا 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 قاسم دولہا ہوتا ہے لبوں پر ہے قاسم قاسم ہے قاسم قاسم ہے قاسم ہو کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم ہے اٹھ قاسم دیکھ تیری دلہن تیری لاش پہ رونے آئی ہے اٹھ قاسم دیکھ تیری دلہن تیری لاش پہ رونے آئی ہے کاش یہ شادی نہ ساتھی ہے کاش یہ شادی نہ ساتھی
بس جاتا تیرا گھر ہے قاسم، قاسم ہے قاسم، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، کربلا والوں پہ کیسا محرم آیا، 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 وقت ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ کیسا محرم آیا، سارے موسم تو گزر جاتے ہیں اکیلے، سارے موسم تو گزر جاتے ہیں اکیلے، ہمیشہ کے لیے موسم قاسم آیا، کربلا والوں پہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ کیسا محرم آیا، سارے موسم تو گزر جاتے ہیں اکیلے، سارے موسم تو گزر جاتے ہیں اکیلے، بس ہمیشہ کے لیے موسم قاسم آیا، کربلا والوں پہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ کیسا محرم آیا، کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے، کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے، گلتے کو لیے وارث آدم آیا، کربلا والوں پہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ کیسا محرم آیا، خون بکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ کیسا محرم آیا، جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا، جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا، اس میں حضرت شبیر کی بھی غم آیا، کربلا والوں پہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ کیسا محرم آیا، خون بکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ کیسا محرم آیا، کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے، کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے، گلتے کو لیے وارث آدم آیا، کربلا والوں پہ کیسا
محرم آیا کربلا والوں پہ ایسا محرم آیا جو دبکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ کیسا محرم آیا سارے موسم تو گزر جاتے ہیں آ کے لیکن سارے موسم تو گزر جاتے ہیں آ کے لیکن ہمیشہ کے لیے موسم قاسم آیا کربلا والوں پہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ کیسا محرم